جیسا کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں ان 10 دنوں میں کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے کام ایسے ہیں جن کو ہم نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا۔ اس سے ریلیٹڈ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے۔ جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 ڈیز کو اور ذی الحجہ کے منتھ کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی گئی ہے۔ ویسے تو رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں میں سے سب سے زیادہ افضل کہا گیا ہے، اسی طرح عرفہ کا دن تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل اور برکت والا دن ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عبادت کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور جو لوگ حج پہ نہیں جاتے، دونوں کے لیے یہ منتھ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور ذی الحجہ کے مہینے کو قربانی کا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ کیا ہم وہ قربانیاں جانتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیں؟ آج ہم ان قربانیوں کو جانیں گے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اللہ کہا، مطلب اللہ تعالیٰ کا دوست۔ تو ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے دوست بننا چاہتے ہیں۔ ہم تبھی اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست کی لائف کو پڑھیں گے، ایسے دوست کی سیرت کو پڑھیں گے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس دیے۔ جب تک ہم یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری لائف میں جو پرابلمز آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ پیغمبروں کی، صحابہ کی، صحابیات کی لائفز کو پڑھ کے، سیرتوں کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے وفاؤں کا حق ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میرا رب کون ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ستارے میرے رب ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے ستاروں کو کہا کہ یہ میرے رب ہے۔ جب وہ بھی ڈوب گئے تو انہوں نے کہا چاند میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ دونوں تو ڈوب گئے ہیں۔ پھر انہوں نے سورج کو اپنا رب کہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سورج تو بہت بڑا ہے اور ان سب سے زیادہ بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، تو یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی۔ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ یہ سب میرے رب نہیں ہے، میرا رب تو کوئی اور ہے۔ تو تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگی کہ مجھے ہدایت دیں، ورنہ میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جس فیملی سے وہ بلونگ کرتے ہیں وہ بالکل غلط عقیدے پہ ہیں، اور انہوں نے اپنی فیملی کو اس بات کی سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ یہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان کی فیملی والوں نے ان کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بس یہ کہا تھا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ انہوں نے تب کہا تھا جب فرشتوں نے انہیں کہا تھا کہ کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، میرا اللہ ہی میری مدد کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اب یہاں پہ ہمارے دیکھنے کے لیے پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا کامل یقین تھا۔ کامل یقین کس پہ؟ کامل یقین اللہ تعالیٰ پہ تھا۔ انہوں نے توکل کیا تھا اللہ تعالیٰ پہ، اتنی بڑی آزمائش میں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا۔ ان کی پوری فیملی ان کے خلاف تھی، انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا۔ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، ان کو پتہ تھا کہ وہ جس رب کو مانتے ہیں، جس عقیدے پہ ہیں وہ عقیدہ ٹھیک ہے، وہ جس رب کو مانتے ہیں وہی سب کچھ ہے، وہی ان کی مدد کرے گا۔ اور اس رب پہ یقین کرتے ہوئے انہوں نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی قربانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دی۔ ہم تو یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کرتے، ہم یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی انا کو قربان نہیں کرتے، تو انہوں نے اپنی فیملی کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی فیملی غلط عقیدے پہ تھی۔ انہوں نے کافی رہنمائی کی لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا اور ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی عرصے تک نیک اولاد کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یاد رکھیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا یا بیٹی نہیں مانگا تھا بلکہ نیک اولاد مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے۔
تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ ان کو اور بی بی ہاجرہ کو مکہ چھوڑائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے ان کو مکہ چھوڑاؤں، مجھے تو پتہ نہیں ہے میں نے ان کو کہاں چھوڑنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سی فیملی چلتے چلتے مکہ آئی۔ مکہ کا ویران علاقہ، کالے کالے پہاڑ جہاں پہ کوئی چرند پرند بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ ایک جگہ آ کے یہ چھوٹی سی فیملی رک گئی، گرم گرم ہوا جہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف یہی فیملی تھی۔ بی بی ہاجرہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور پریشان اور حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیسی جگہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہ بولے۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بھی نہ بولے۔ بی بی ہاجرہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بے مثال وفاؤں کا ایک لازوال قربانیوں کا گھرانہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم امیجن کریں جہاں پہ اتنے بڑے بڑے کالے پہاڑ ہوں، گرم ہوا ہو اور آس پاس کوئی بھی نہ ہو، کیا ہم ایسی جگہ رہ سکتے ہیں؟ اور بی بی ہاجرہ نے اس ٹائم نہ ایک ماں بن کے سوچا، بلکہ نہ ایک بیوی بن کے سوچا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندی بن کے سوچا کہ اللہ کا حکم ہے وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور فوراً سے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور وہاں پہ ٹھہر گئیں۔ بی بی ہاجرہ کے صبر نے اور یقین نے آج صفا مروہ کو بھی حج کا ایک رکن بنا دیا۔ ان کے اس صبر کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے زمزم نکلوا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم بھی ایسا توکل کریں، ہم بھی ایسا یقین اللہ تعالیٰ پہ کریں تو ہماری زندگیوں میں مشکلات ہی کم ہو جائیں۔ جب ہمیں صبر کرنا آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے اپنی مشکلات کو کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ ہم تو صبر کرتے ہی نہیں، صبر کرنے سے پہلے ہم گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں صبر سیکھنا ہے بی بی ہاجرہ سے، ہمیں صبر سیکھنا ہے پیغمبروں سے، صحابیات سے، تب ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اسی طرح کچھ سالوں بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہوئے تو انہیں حکم آیا قربانی کا۔ اب قربانی بھی کس کی قربانی تھی؟ کسی جانور کی قربانی نہیں تھی، اپنے بیٹے کی قربانی تھی۔ وہ بیٹا جس کو اتنی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اس بیٹے کی قربانی کا حکم آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی سوال کیے بغیر اللہ تعالیٰ سے نکل گئے، فلسطین سے مکہ آئے، ملنے نہیں آئے تھے، اس دفعہ قربانی کے لیے آئے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ سارا خواب سنایا، اور بچہ بھی وہ جو فرما بردار اور جس کی دعا مانگی تھی نیک اولاد کی، اب یہ نیک اولاد نظر آنے لگ گئی۔ اس نیک اور فرما بردار بیٹے نے مشورہ دیا، ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے گا اور میرے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیجئے گا، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں لگ کر آپ کو تکلیف ہو، الٹا باندھ دیجئے گا، یہ نہ ہو کہ میری شکل دیکھ کے آپ کا ارادہ بدل جائے اور میں خوش ہوں۔ یاد رکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابا جان میں تو آپ کی ایک اولاد ہوں، آپ مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے تو نہیں دیکھا، تو میرا کیا قصور ہے جو مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عقل مندی دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے الٹا لٹا دیجئے گا، کہیں آپ کو مجھے دیکھ کے آپ کا ارادہ نہ بدل جائے، اور میں تو خوش ہوں اس چیز میں کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں، آپ سے اچھی چیز مجھے اللہ تعالیٰ مل رہے ہیں، اس دنیا سے اچھی چیز مجھے جنت ملے گی۔ اب تک پارٹ 1 میں ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف میں باری باری بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر آزمائش کو اچھے طریقے سے فلفل کرتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے کس طرح مدد کرتے ہیں، اور ان 10 ڈیز کی اور اس پورے ذوالحجہ کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ قربانی کی اسلام میں اتنی فضیلت کیوں ہے۔ اس کے لیے اس کا نیکسٹ پارٹ 2 لازمی دیکھیے گا۔